رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد اوصیکم نفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام قد بصرتم ان ابصرتم وقد ہدیتم ان اہتدیتم واسمعتم ان استمعتم۔ عزیزوں، اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی الہی کی دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی الہی وہ اللہ کا سسٹم اور اللہ کے نظام پہ عمل کرنے کا نام ہے کہ جہاں پہ انسان اپنے آپ کو دنیا اور آخرت دونوں طرح کے نقصان سے بچا سکتا ہے۔ دین کے نتائج اور فوائد کو بہت زیادہ صرف آخرت سے مخصوص کرنا یہ اس طریقے سے ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ جو بھی دین ہے اس پہ عمل کریں گے تو اس کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ ادھار ہے، آخرت میں ملے نہ ملے، اس طرح سے لوگوں کے ذہن میں ایک شک پیدا کیا تھا نا۔ بعض اوقات کہا جاتا ہے جو اللہ کی جزا ہے جو ان چیزوں کے لیے کہا وہ تو ادھار ہے، یہ مثلا کیش ہے تو بھی کیش دیکھیں یا ادھار دیکھیں، اس طرح کی باتیں لوگوں کے سامنے رکھی جاتی ہیں اور ذہن بن جاتا ہے کہ بھائی دین جو بھی ہم سے کروا رہا ہے یہ سب ہمارا اگر یعنی ایمان کامل سب کچھ ہے تو وہ ایک سیونگ اکاؤنٹ میں سیو ہے، وہ انشاءاللہ جب ہم جائیں گے تو ملے گا۔ یہ غلط فہمی ہے، صرف اس کو آخرت سے مخصوص کرنا غلط فہمی ہے۔ ایسا نہیں کہ وہاں نہیں ملے گا، ملے گا، اصل نتیجہ وہیں ملے گا، اور وہ نتیجہ دنیا میں ممکن بھی نہیں ہے کیونکہ دنیا بہت چھوٹی سی اور بہت محدود جگہ کا نام ہے دنیا، لہٰذا وہ ساری چیزیں دنیا میں ہو بھی نہیں سکتی ہیں۔ لہٰذا جو اصل نتیجہ اللہ دے گا، جو اصل جزا ہے وہ آخرت میں ہی ملے گی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا میں کچھ نہیں ملے گا، اس لیے کہ جو سسٹم بنایا ہے اللہ نے، اس دنیا میں زندگی گزارنے کا سسٹم بنایا ہے۔ یہاں ہم لوگوں سے کیسے پیش آئیں، لوگوں سے کس طریقے سے رابطہ رکھیں، اگر خدا نخواستہ توڑنے کی نوبت ہے تو کیوں توڑیں، کس طریقے سے توڑیں، لوگوں کی خدمت اگر کریں تو کیا ہے، دین کے دوسرے احکام پہ عمل کریں تو کیوں کریں، جو ہماری لائف اسٹائل ہو، طریقہ ہو، کلچر ہو، جو چیزیں ہیں وہ کیوں۔ تو اصل یہ سسٹم کہاں کے لیے ہے؟ جو کریں گے کرنے کا انعام ہم کو وہاں ملے گا، لیکن فائدہ ہم کو پورا دنیا میں ملے گا۔ یہ فائدے کی طرف سے ہم کو غافل نہیں ہونا چاہیے کہ جو ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے، کیوں ہم لوگ عمل اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے کہا، اب اللہ نے کہا ختم بات، لیکن کیوں کہا ہے اللہ نے؟ اس میں مصلحت ہے ہمارے لیے۔ جن چیزوں کو منع کیا ہے اس میں مفسدہ ہے، فساد ہے، اس لیے منع کیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ دنیا میں اس کا اثر ہے، قانون پروردگار کا اثر جو ہے وہ دنیا میں۔ اب یہ اور بات ہے کہ بہت سارے فوائد ہیں کہ جو ہم کو نہیں معلوم ہے، بہت سے نقصانات ہم کو نہیں معلوم، تو اب کسی چیز کے فائدے اور نقصان کا معلوم نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں بن سکتا ہے کہ ہم اس پہ عمل نہ کریں۔ خدا نخواستہ اگر کوئی انسان بیمار پڑتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر اس کو دوا دیتا ہے تو ساری دواؤں کے بارے میں جو بھی نالج اس کے پاس ہے کہ اس میں کیا کیا ہے، کون سے اجزاء ہیں، اس کے اثرات کیا ہوں گے، کہاں فائدہ ہوگا، نہیں، اس کو تو بیچارے کو بعض اوقات اپنی بیماری کے بارے میں بھی صحیح سے نہیں معلوم ہوتا، لیکن علاج کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، دوا کھاتا ہے، انجیکشن ڈاکٹر نے کہا وہ بھی لیا، آپریشن کا وہ بھی کروا لیا، تو اس کو یہ معلوم ہے کہ یہ کرنے سے نتیجہ یہ نکلے گا، اس لیے کہ اس پہ بھروسہ ہے، ڈاکٹر پہ ایمان ہے۔ بعض اوقات کسی چیز میں جب انسان فیصلہ نہیں لے پاتا ہے تو جو اس کے اسپیشلسٹ اور ماہرین ہوتے ہیں
ان سے جا کے مشورہ لیتا ہے، وہ سارے حالات کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور دیکھنے کے بعد پھر مشورہ دیتے ہیں آپ اس کام کو ایسے کیجیے. اگر اس کو اس پہ بھروسہ ہے تو اس کام کو کر لیتا ہے. اسے معلوم نہیں کہ کیا مراحل ہیں، کیوں ہے، کس چیز کا. ہو سکتا ہے کہ جب ہو جائے تو سمجھ میں آ جائے. تو بہت سارے کام انسان کے پاس علم نہیں ہوتا ہے لیکن کرتا ہے اس لیے کہ سامنے والے پہ بھروسہ. تو خود دین میں بھی ضروری نہیں کہ ہر چیز کا ہمارے پاس علم ہو اس لیے کریں، نہیں، اس لیے کریں کہ اللہ پہ بھروسہ ہے. اور اللہ سے زیادہ کس پہ بھروسہ ہوگا؟ اللہ سے زیادہ ہمارا کس پہ ایمان ہونا چاہیے. لہذا ہمارا عمل ہمارے ایمان کی دلیل ہے. کہنے میں ہم اپنے آپ کو کتنا بڑا مومن کہہ لیں، لیکن ہم خود اپنے عمل کو دیکھیں کہ اگر ہمارا عمل مکمل طور پہ قانون پروردگار کے مطابق ہے تو خوب یقیناً ایمان بہترین ہے. لیکن اگر ہم دائیں بائیں کر رہے ہیں، آگے پیچھے کر رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں، پکڑ رہے ہیں، تو خوب اس کا مطلب کہ ہمارا ایمان بھی ڈگمگا رہا. خوب دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے نا، کسی کی بات کو سنا، عمل کریں نہ کریں، شک ہے یقین ہے، ان حالات سے انسان گزرتا ہے. تو پھر ایسی صورت میں اس کا مطلب معلوم ہے کہ اس کو پر بہت زیادہ بھروسہ نہیں ہے. تقوی الہی یعنی قانون پروردگار پہ عمل کرنا کہ جس کے نتیجے میں انسان کی دنیا بھی سدھرتی ہے اور آخرت بھی سدھرتی ہے. اس کو صرف آخرت سے مخصوص نہ کیا جائے، دنیا میں بھی اس کے فوائد ہیں. اور اس کے بعد امیر بیان مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا یہ جملہ جس میں امام فرماتے ہیں قد بصرتم ان ابصرتم، اگر تم بصیرت رکھتے ہو تو تمہیں حقائق دکھائے جا چکے ہیں. وقد ہدیتم ان اہتدیتم، اور اگر ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں ہدایت دی جا چکی ہے. واسمعتم ان استمعتم، اور اگر تم سننا چاہتے ہو یعنی حق اور صحیح چیزیں تو تمہیں یہ پیغام سنایا جا چکا ہے. یہ بہت ہی پرحکمت، ظاہر سی بات ہے کہ مولا کے سارے کلام پرحکمت ہیں. اس میں مولا کائنات جو لوگ حق طلب ہیں، حق کو چاہتے ہیں، اپنانا چاہتے ہیں، ان کے لیے امام فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے حقیقت آشکار ہے، واضح. بعض اوقات ایسا لگتا ہے اور کہا بھی جاتا ہے کہ ابھی حالات ایسے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا صحیح غلط ہے کیا. نہیں، جس کو حق چاہیے اس کے لیے حقیقت خوب ہو سکتا ہے کہ تھوڑا مشکل ہو، لیکن حقیقت اس کے لیے آشکار ہے، واضح ہے، کلیئر. امام اس طرف اشارہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جو ہدایت کے اسباب ہیں، جو ذرائع ہیں، جو وسائل ہیں کہ جو ہم کو ہدایت تک پہنچانا چاہتے ہیں یا پہنچاتے ہیں، اگر ہم ان سے فائدہ اٹھائیں گے تو حقیقت تک پہنچ جائیں گے، اور اگر ہم ان سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو ہماری غلطی ہے. یہ مثال شروع سے ذہن میں رکھیں، اور یہ اس سے پہلے بھی ہم نے کسی موقع پہ دی ہے کہ مثلا ایک انسان بھوکا ہے، اس کو کھانا چاہیے، دسترخوان لگ گیا اور کھانا اس کے سامنے لگا دیا گیا. اب یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس میں سے اٹھا کے کھانا کھائے کہ نہیں کھائے. چاہے آپ ہوٹل پہ کھانا کھائیں، چاہے گھر پہ کھانا کھائیں، چاہے کہیں مہمان نوازی میں جائیں، لقمہ بنا کے کوئی آپ کے منہ میں نہیں ڈالے گا. دسترخوان تک کھانا سامنے والا لاتا ہے، اس کے آگے سے پھر اپنا ہاتھ بڑھا کے کھانا، یہ ہماری آپ کی ذمہ داری. اللہ نے بھی اپنی نعمتوں کے دسترخوان کو بچھا دیا، ہدایت کے دسترخوان کو بچھا دیا ہے، ہدایت کے سارے اسباب فراہم کر دیے ہیں، ساری نعمتیں اس میں موجود ہیں. اب ان موجودہ نعمتوں سے اگر ہم فائدہ اٹھائیں گے تو جیسے کھانا کھانے والا ٹھیک ہے صحت مند ہوتا ہے، ہمارا ایمان بھی صحت مند ہوگا، ہمارا تقویٰ بھی صحت مند ہوگا، ہمارا کردار بھی صحت مند ہوگا. نہیں اٹھائیں گے تو دسترخوان پہ بیٹھے بیٹھے اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ نعمتیں ہیں ان سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہم کمزور ہو جائیں گے. اگر ایک انسان دسترخوان پہ بیٹھا رہے اور کھانا نہ کھائے تو کب تک بھوکا پیاسا بیٹھا رہے گا؟ سامنے کھانا ہونے سے تو اس کے اندر کچھ طاقت نہیں آنے والی. کھانا آئے گا دوسرے کھا لیں گے، آئے گا دوسرے کھا لیں گے، آئے گا، یہ بھوکا پیاسا بیٹھا رہے گا، ایک دن اس کو موت آ جائے گی، مر جائے گا. اسی طریقے سے اگر ہدایت کے اسباب سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو ایک دن کردار کی موت آ جائے گی اور مر جائیں گے. یہ کردار کے وسائل ہمارے سامنے موجود ہیں. لہذا امام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مثلا اللہ نے اپنے قدرت کی نشانیاں ہمارے سامنے سجا دیں یا رکھ دیں. گزری ہوئی قوموں کا ذکر ہے قرآن مجید میں، تو
تاریخ کا کتنا ذکر ہے قرآن مجید میں. خوب ان کو ہمارے لیے درس عبرت بنایا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہم پڑھیں، قرآن مجید پڑھیں دین کے لیے. ظاہر سی بات ہے کہ جب ہمارے پاس دین کے لیے وقت نہیں ہے، ان چیزوں کو ہم نہیں پڑھیں گے تو پھر کیسے ہم کو معلوم ہوگا. یہی ہے مسئلہ نا. ساری چیزیں بیان کی جا چکی ہیں، ہے ہمارے سامنے ہے، ہم ان سے فائدہ نہیں اٹھا رہے. قرآن رکھا ہے، نہج البلاغہ ہم لوگوں کے گھروں میں موجود ہے، صحیفہ سجادیہ موجود ہے، ائمہ کی سیرت ہمارے درمیان موجود ہے، لیکن ہم ان سے کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ دیکھنے کی چیز ہے نا. لہٰذا گزری ہوئی قومیں جو ہیں وہ ہمارے لیے درس عبرت ہیں، ہم ان سے کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں. اگر ہم ان کے واقعات کو دیکھیں تو ہم اپنی آنکھوں کو کھولیں گے اور جو گزری ہوئی قوموں کے حالات ہیں ان سے ہم ایک سرنوشت جو ان کی چیزیں ہیں، باتیں ہیں، ان سے ہم خود اپنے لیے ایک زندگی کا راستہ اور ایک طریقہ ہم معین کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اللہ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا اور دوسرے رسول بھی آئے جنہوں نے آسمانی کتابیں ہم تک پہنچائیں کہ جن کتابوں میں معارف ہیں دین کے، وہ چیزیں کی جو دین کی بنیادی چیزیں ہیں، عقائد ہیں دین کے، بندگی کا طریقہ ہے، بندگی کیسے کی جائے ہے، تہذیب ہے، اخلاق ہے، یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں. انسان کے بہترین طریقے سے زندگی گزارنے کا، سعادت مند ہونے کا طریقہ موجود ہے. یہ سارے پیغام ہمارے لیے ہیں اور پڑھے جا چکے ہیں، ہمارے لیے ہم کو سنائے جا چکے ہیں. یہاں پہ انسان کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ یہ جو کچھ وہ دیکھ رہا ہے یا سن رہا ہے اس کے سائے میں اپنی ہدایت کے لیے ایک راستہ معین کرے، تبھی وہ انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے. لیکن اگر اپنی ہدایت کے لیے راستہ معین نہیں کرے گا تو پھر ایسی صورت میں وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے. لہٰذا امام نے جو یہ جملہ اور یہ کلمہ ہمارے لیے فرمایا ہے، ہم سب کے لیے امام یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ محسوس کریں کہ اتمام حجت ہو چکی ہے. اتمام حجت سمجھتے ہیں؟ دلیلیں تمام کی جا چکی ہیں، دلائل ہمارے لیے فراہم کی جا چکی ہیں. اب اگر ہم اس پہ عمل کرتے ہیں تو خود دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ ہے. اگر ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں تو دنیا میں بھی نقصان ہے اور آخرت کا نقصان تو بہرحال موجود ہے ہی. امام جس جملے کو ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں، جس بات کو، اس کی اصل جو جڑ ہے وہ قرآن مجید کی آیت شریفہ ہے، سورہ انعام آیت نمبر 104. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ. تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے دلیلیں آ چکی ہیں، جو بصیرت سے کام لے گا خوب اس کا اپنا فائدہ. ومن عمیا فعلیہا، اور جو اندھا بن جائے گا، ساری چیزیں ہیں لیکن دیکھے گا ہی نہیں، نظر انداز کر دے گا، فعلیہا، تو اس کے نقصان کے لیے اس کو نقصان ہوگا. یعنی انسان کی جو بھی حرکت ہے اس سے اس کو جو فائدہ نقصان ہونے والا ہے اسی کو ہونے والا ہے، دوسرے کو نہیں ہونے والا ہے. یا دوسری آیت شریفہ سورہ اعراف آیت نمبر 204. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب تمہارے سامنے قرآن کی تلاوت کی جائے تو خاموش ہو اور غور سے سنو. یہ یہاں پہ اس گفتگو کے ضمن میں یہ بات ہے، لیکن مستقل طور پہ بھی ہم کو اس بات پہ دھیان دینا چاہیے. قرآن مجید کی تلاوت ہو تو ہم سنیں اس کو، کیونکہ یہ ہمارے لیے ہی تو ہے، ہم کو سنایا جا رہا ہے. وہ ایک الگ گفتگو انشاءاللہ کبھی اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. خاموش ہو کر غور سے سنو کہ شاید تم پہ رحمت نازل ہو جائے. یہی رحمت، یہ قرآن مجید کے نتائج میں سے اللہ نے خود ذکر کیا، لعلکم ترحمون، شاید تم پہ رحمت نازل ہو جائے. قرآن مجید نے متعدد جگہوں پہ یا مختلف انداز میں دوزخ میں جانے والوں کی باتوں کو اس طریقے سے پیش کیا ہے کہ مثلا وہ لوگ وہ ہیں کہ ان کے پاس کان تھے لیکن سنتے نہیں تھے، آنکھیں تھیں لیکن دیکھتے نہیں تھے. یہی ہے کہ وہ نعمتیں ہمارے سامنے ہیں، ہدایت کے وسائل، ہدایت کی حجت، دلائل ہمارے سامنے ہیں، لیکن ہم ان سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے. ارشاد ہوتا ہے قرآن مجید میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور یقیناً جنات اور انسان کا گروہ
کہ جو جہنم کے لیے ہے یا جہنم میں ہے، وہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس عقل تو تھی. یہاں پہ اکثر قرآن مجید میں جب قلب کا لفظ ہے یا قلوب تو اس کے مفہوم جو ہے اس سے مراد عقل ہے. لہم قلوب لا یفقہون، ان کے پاس قلب یعنی عقل تو تھی لیکن وہ اس کو استعمال نہیں کرتے، سمجھتے نہیں تھے، اس سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے تھے. لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا، ان کے لیے آنکھیں تو تھیں ان کے پاس لیکن ان آنکھوں سے وہ دیکھتے نہیں تھے. کوئی ہے ایسا کہ جو آنکھیں ہوں بند کر کے چلتا ہو؟ ہے کوئی ایسا پٹی باندھ کے چلتا ہو؟ خوب کیوں کہہ رہا ہے اللہ کی آنکھیں تو تھی لیکن وہ دیکھتے نہیں تھے؟ جو آنکھوں میں قدرت ہے اور جہاں تک آنکھوں کو دیکھنا چاہیے وہ نہیں دیکھتے تھے، جہاں تک آنکھوں کا استعمال ہونا چاہیے. لہم آذان لا یسمعون بہا، ان کے پاس کان تو تھے لیکن وہ سنتے نہیں تھے. خوب کون ہے جو کان بند کر کے چلتا ہے؟ اللہ کس چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہے؟ کان ہے لیکن سن نہیں رہے، ہے نا. اب دیکھیں سامنے ایک مثال دیں، غافل کون لوگ ہوتے ہیں؟ البتہ یہ آیت پہلے مکمل کر لیں. لا یسمعون بہا اولئک کالانعام، یہ لوگ جن کے پاس عقل ہے لیکن سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، آنکھیں ہیں دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، کان ہے سننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. اولئک کالانعام، یہ جانور ہے، یہ لوگ کالانعام جانور جیسے ہیں. بلکہ اتنا ہی نہیں، بل ہم اضل، بلکہ یہ اس سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، جانور سے بھی زیادہ. اولئک هم الغافلون، یہ غافل. بعض اوقات سنا ہوگا آپ نے کہ کہا جاتا ہے نہیں فلاں صاحب کان کے کچے ہیں، ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں. خوب اس کا مطلب کہ یہ کان جو سننا چاہیے وہ نہیں سن رہا ہے. خوب یہ کان کی غفلت ہے. فلاں صاحب کا کان مثلا فلاں، فلاں صاحب کی زبان فلاں، اس طرح سے باتیں ہوتی نہیں. خوب یہ غفلت کی دلیل. کبھی غفلت اس عنوان سے ہوتی ہے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ یہ باتیں ہمارے لیے نہیں ہیں. کبھی غفلت اس عنوان سے ہوتی ہے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ یہ چیزیں ہمارے میں نہیں ہیں. کبھی غفلت اس عنوان سے ہوتی ہے کہ انسان حقیقتوں تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتا ہے. لیکن بہرحال غفلت کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان کو ہر حال میں نقصان اٹھانا پڑے گا. بغیر نقصان کے پھر غفلت کا نتیجہ نہیں آتا ہے سامنے. یا اسی طریقے سے دوسرا مفہوم کی جو دوزخ میں جانے والے ایک افسوس کریں گے، افسوس میں انسان ہاتھ ملتا ہے، افسوس کریں گے. سورہ ملک کی 10 نمبر کی آیت شریفہ ہے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ وَمَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اگر ہم اپنے کانوں سے سنتے اور اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کرتے تو آج ہم جہنم میں نہیں ہوتے. یہ جو جہنم میں جانے والے ہیں وہ اس طریقے سے. بہرحال یہ جو بہت ساری چیزیں ہیں یہ اس چیز کی طرف ہم کو لے کے جا رہی ہیں کہ ہم اس دنیا میں جو ہدایت کے وسائل ہیں، جو ذریعے ہیں، ان کو ضائع نہ جانے دیں، ان سے ہم فائدہ اٹھائیں. چاہے وہ قرآن ہو، چاہے وہ رسول کی سیرت ہو، چاہے وہ ائمہ کی سیرت ہو. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قول ہے، بہت عجیب بات رسول فرما رہے ہیں، لیس العامی من یعمی بصرہ، جس آدمی کی یہ آنکھ نہ ہو وہ اندھا نہیں. اس کو اندھا مت سمجھو جس کی یہ ہوتا ہے نا بعض اوقات یہ آنکھ کبھی کسی کی بیماری کی وجہ سے کبھی پھوٹ گئی، کچھ ہو گیا، آنکھ ختم ہو گئی تو عموماً یہ کہہ رہا نا یہ بیچارہ اندھا ہے. نہیں، وہ اندھا نہیں ہے کہ جس کی آنکھ نہیں ہے. انما الاعمی من تعمی بصیرتہ، وہ اندھا ہے کہ جس کے پاس بصیرت نہ ہو. اصل وہ اندھا ہے کیونکہ یہ جو آنکھ کا اندھا پن ہے یہ بہت اس دنیا تک ہے، لیکن بصیرت کا اندھا اس کا اثر آخرت میں بھی ہے، اس کا نتیجہ اثر عاقبت میں بھی ہے. خطبہ نہج البلاغہ کے 88 نمبر کے خطبے میں امام فرماتے ہیں، خوب یہ آخری چیز اور اپنی بات کو ہم یہاں پہ اس پہلے خطبے میں ختم کریں. ما کل ذی قلب بلبیب ولا کل ذی سمع بسمیع ولا کل ناظر ببصیر، ہر عقل رکھنے والا عقل مند نہیں ہوتا ہے.
ہر عقل رکھنے والا عقل مند نہیں ہوتا ہے، ہر کان رکھنے والا سننے والا نہیں ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ جس کے پاس کان ہو سو سنتے ہی ہو، بہت سے لوگ ہیں ان کے پاس کان ہے لیکن سنتے نہیں ہیں۔ اور ہر آنکھ رکھنے والا بصیر دیکھنے والا نہیں ہوتا ہے، آنکھ ہے لیکن دیکھ نہیں رہے۔ دعاؤں میں بھی اکثر اس چیز کی تاکید کی گئی ہے اور دعا کی گئی ہے کہ پالنے والے ہم کو وہ آنکھ عطا کر جو دیکھنے والی ہو، جس میں بصیرت ہو، وہ کان عطا کر کہ جو سننے والا ہو، وہ عقل عطا کر جو سمجھنے والی ہو۔ اس طرح کی گفتگو، یہ مفہوم اکثر دعاؤں میں ہم کو دیکھنے ملتا ہے۔ یہ وہ عالم اسلام کا مسئلہ ہے کہ جو بہت اہم مسئلہ ہے، کیونکہ یہ دروازہ ہے ہدایات کے آنے کا۔ اگر دروازہ ہی بند ہو جائے، یہ لوگوں کے انسانوں کے ان پٹ سسٹم ہے نا، آنکھ ہے، کان ہے، عقل ہے، ان چیزوں سے ہدایت یا چیزیں جو بھی چیزیں ہیں، معاملات ہیں، وہ اندر آتے ہیں۔ اب اگر وہی راستہ بند ہو جائے گا تو یہ چیزیں کیسے اندر آئیں گی؟ پھر ہدایت نہیں آئے گی۔ اور خود دوسرے اور موانع ہیں کہ جو انسان کی ہدایت کے لیے رکاوٹ ہیں، البتہ اس موضوع پہ بھی ہم گفتگو نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ یہ ساری چیزیں ہم کو اس طرح دعوت دیتی ہیں کہ ہم خود اپنا امتحان لیں، اپنے بارے میں غور و فکر کریں، کہیں ہم غافل تو نہیں ہیں۔ یہ سارے ہدایت کے اسباب ہونے کے باوجود ہم ہدایت کو حاصل نہیں کر پا رہے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ غافل ہیں تو اس کے علاج کی کوشش کریں، اور اگر نہیں بھی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ 100% پرفیکٹ ہے، کچھ تو کمی ہے، تو اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العدون ولا یؤدی حقہ المجتہدون۔ اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ وصولة الحیدریہ والعصمة فاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والعبادة السجادیہ والآثار الباقریہ والمأثر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والرضاء الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبة العسکریہ والغیبة الہیہ واللعنة الدائمة الباقیة علی اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین، اما بعد۔ دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی الہی کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کے مناسبات میں سب سے پہلی اور اہم ترین مذہبی مناسبت ہم سب کے وقت کے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ولایت باسعادت کی تاریخ ہے، نیمہ شعبان، عالم اسلام کی اہم ترین تاریخ ہے، اس کے اپنے اعمال ہیں، روزہ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو اس کے آداب میں ہیں۔
یہ سارے اعمال یا آداب بھی اس لیے ہوتے ہیں کہ اس کے طفیل میں ہم اپنے نفس میں تبدیلی پیدا کریں، اپنے کردار میں تبدیلی پیدا کریں۔ یقیناً سب کے سب 12 امام سب ہمارے امام ہیں، سب کی سیرت ہمارے لیے حجت ہے، نمونہ عمل ہے، لیکن یہ وہ امام ہیں کہ جن کا ہم انتظار کر رہے ہیں اور ان کی قیادت میں ہم کو دین کے راستے پہ آگے بڑھنا ہے۔ آیا پہلا سوال یہ کہ جب امام پردہ غیب میں ہے تو امام کی اطاعت ہمارے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے خدا نخواستہ تو پھر انسان آزاد ہے، پھر بے دین ہو جائے گا، اور اگر ہے تو کتنی ہے؟ ایسا تو نہیں کہ امام پردہ غیب میں ہے تو اطاعت کم ہو گئی۔ جو سیرت ہے، جو نظام ہے، جو سسٹم ہے، وہ تو ہے ہمارے درمیان۔ ہمیں اگر اپنے آپ کو اس لیے آمادہ کرنا ہے کہ ہم امام کے ناصر بنیں، جب امام سنتے ہیں نہیں کہ مثلا رسول کے صحابی فلاں تھے، فلاں امام کے صحابی فلاں تھے، تو بعض اوقات ایک دل میں تمنا ہوتی ہے کاش ہم بھی اس زمانے میں ہوتے تو ہم بھی امام کی بز میں جا کے بیٹھتے، فیضیاب ہوتے، صحابی بنتے ان کے، ہے نا؟ اس لیے نہیں کہ ہمارا نام کتابوں میں آئے، یہ نہیں، اس لیے کہ اس اہم چیز سے اور اتنی جو قیمتی چیز ہے اس سے ہم فیضیاب ہوتے۔ خوب یہ موقع اللہ نے ہم کو دیا، یہ موقع اللہ نے ہم کو دیا ہے، ہمارے وقت کے امام۔ اگر آج ہم اپنے آپ کو اس مقام پہ پہنچائیں گے، اپنے آپ کو آمادہ کریں گے، تو جب امام کا ظہور ہوگا تو یقیناً ہم امام کے صحابی بن سکتے ہیں، ان کے ناصر بن سکتے ہیں۔ یہ راستے ہمارے لیے بند تو نہیں ہوئے، اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ سوال اس بات کا، کتنی اطاعت کرنی ہوگی؟ 50% میں کام چل جائے گا، 20% میں کام چل جائے گا، کچھ ڈسکاؤنٹ، کچھ، کیونکہ عموماً غیبت کے زمانے میں یہی ساری چیزیں تو ہیں نا کہ جو ہم کو گمراہ کرتی ہیں۔ اطاعت تو وہی ہے جو امام جب سامنے تھے تب بھی وہی تھی۔ امام پردہ غیب میں اس لیے نہیں گئے ہیں کہ دین کو کم کیا جائے، پردہ غیب میں اس لیے گئے ہیں کہ امت آمادہ نہیں تھی، مشکل امت کی ہے۔ خب اگر دین کم ہو جائے گا تو پھر امت آمادہ نہیں ہو پائے گی۔ امت آمادہ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ امت مکمل دین پہ عمل نہیں کر رہی تھی۔ جب آپ دین کے قوانین کو کاٹ دیں گے، کم کر دیں گے، تو پھر بھی مکمل دین پہ عمل نہیں ہوگا نا، تو امت تو نہیں آمادہ ہوگی۔ تو بجائے اس کے کہ ظہور نزدیک ہو، ظہور اور لیٹ ہو جائے گا۔ لہذا بہت ہی آسانی سے اور بہت ہی کلیئر طریقے سے ہم نہایت انصاف کے ساتھ جب بھی کوئی کام کریں یہ سوچ کے کریں کہ آیا یہ ہمارا کام امام کی نصرت، امام کے صحابی بننے کے لیے امام کی طرف بڑھتا ہوا قدم ہے یا امام کے خلاف، امام سے دور لے جاتا ہوا قدم۔ کیونکہ ہر وہ کام کی جو قانون اسلام اور قانون پروردگار کے مطابق ہے، نظام اسلام کے مطابق ہے، جب ہم اس کو کریں گے تو یہ ہم کو اپنے امام سے نزدیک کرے گا۔ اصل تو اللہ سے نزدیک کرے گا، قربۃ اللہ، لیکن یقیناً جو انسان اللہ سے نزدیک ہے تو وہ پھر ائمہ سے، انبیاء سے، رسول سے، اولیاء سے نزدیک ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اور اگر ہم خدا نخواستہ کوئی غلط کام، گناہ، چال، فریب کچھ بھی کرتے ہیں تو یہ چیز ہم کو دین سے، امام سے، اللہ سے دور کرے گی، اور جتنا کام ہوگا اتنے قدم ہم دور ہوتے رہیں گے۔ اب یہ بات بارہا ہو چکی ہے کہ دین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ہم 5 وقت نماز پڑھ لیں پھر آزاد ہیں، مارکیٹ میں کچھ بھی کر لیں چلے گا، کاروبار میں کچھ بھی ہو چلے گا، دوست کے ساتھ احباب، نہیں، ایسا نہیں۔ دین تو ہر جگہ ہے اور ہر وقت ہے اور ہر لمحے ہے، ہر جگہ ہم کو دین کو فالو کرنا۔ اگر ہم امام کے ظہور کی دعا کر رہے ہیں تو سب سے پہلا سوال یہ کہ اگر بالفرض ہم نے دعا کی مولا ظہور کیجیے اور بالفرض ہو گیا، تو خود ہم اپنے آپ کو آمادہ کیے ہیں کہ امام کے ناصر بن سکیں؟ تو پھر ظہور کی دعا ہم کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ خوب اس کا مطلب یہ نہیں کہ دعا نہ کریں، دعا بند کر دیں، اپنے آپ کو آمادہ کریں۔ امام اگر آ گئے، اور یقیناً آئیں گے، اللہ کرے کہ جلد از جلد آئیں، یہ ایسا نہیں غلط ہے، ہم دعا کریں ہمیشہ کہ ظہور میں تعجیل ہو، لیکن جب آئیں گے امام تو ہم امام کے سامنے کیا کریں گے؟ کس حد تک ہم دین کے سسٹم کو، دین کے اس نظام کو، دین کے جو احکام ہیں ان کو عمل کرنے کے عادی ہیں؟
اور اسی گفتگو سے اٹیچ ایک یہ دوسری گفتگو ہے، بہت اہم ہے موجودہ زمانے سے متعلق، کہ روز مستضعفین جہان، مستضعفین جہان کا دن، یہ جو نیمہ شعبان امام کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے، اس کو امام خمینی نے روز مستضعفین جہان، مستضعفین جہان کا دن قرار دیا۔ مستضعف کسے کہتے ہیں؟ وہ جن کو کمزور بنایا گیا۔ مستضعفین وہ لوگ کی جن کو کمزور بنایا گیا ہے، یہ ان کا دن ہے، کیونکہ ان کی امیدوں کا دن ہے۔ اس دن سے ان کو امید ہے کہ اس دن سے ہم کو جو ہمارا کھویا ہوا سرمایہ ہے، کھوئی ہوئی چیزیں ہیں، جو ہم سے چھینا گیا ہے، یہ وہ دن ہے کہ جو باعث بنے ہے اس کا کہ وہ چیزیں ہم کو واپس ملیں گی۔ یعنی کیا مطلب؟ اصل امام ان کی امید، اللہ امید ہے، اور چونکہ دنیا میں اللہ کے ان احکام، ان چیزوں کو عملی کرنے والی ذات اس زمانے میں خود امام کی ذات ہے، لہٰذا ان کو امام سے امید ہے۔ آئیے خود اس جو مستضعفین کا مسئلہ ہے، اس پہ ہم پہلے قرآن مجید کی ایک آیت شریفہ کی خدمت میں پیش کر دیں، پھر اس بات کو آگے بڑھائیں۔ سورہ قصص کی 5 نمبر کی آیت شریفہ ہے، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کو روئے زمین پر کمزور بنا دیا گیا ہے، ہم ان پر احسان کریں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کو کمزور بنا، آپ اسی لیے دیکھیں کہ ائمہ کی سیرت میں رہا ہے، انبیاء کی سیرت میں رہا ہے کہ ہمیشہ انہوں نے مستضعفین کا سپورٹ کیا ہے، ان کا ساتھ دیا ہے۔ امام کی سیرت الگ نہیں ہے کوئی، مثلا استغفر اللہ نعوذ باللہ 11 امام کچھ الگ مزاج کے تھے اور یہ 12ویں الگ۔ یہ 11 اماموں کا سلسلہ ہمارے لیے کلیئر کرتا ہے کہ یہ 12ویں امام کا مزاج کیا ہے، سیرت کیا ہے، کردار کیا ہے، پسند کیا ہے، ناپسند کیا ہے، سب معلوم ہے، کوئی چیز ہمارے لیے نئی نہیں ہے۔ اور یہ بہت اہم ہے جو ہم نے گفتگو عرض کی کہ ہمارا جو بھی کام ہے وہ امام کی طرف بڑھتا ہوا، خوب ہم دیکھ لیں کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ امام کو پسند ہے کہ ناپسند ہے، بہت آسان ہے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ ان پر احسان کرے۔ خوب اللہ احسان کرنا چاہتا ہے، کیا مطلب؟ کہ ایسے امام کے ذریعے ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ انہیں لوگوں کا پیشوا بنائے اور انہیں زمین کا وارث قرار دے۔ تو مستضعفین کو، دنیا کے مستضعفین کو اس دن سے یا اس ذات سے بڑی امید وابستہ ہے۔ لہذا چونکہ مستضعفین جہان کو، دنیا کے مستضعفین کو اس بات کی امید ہے، سب سے پہلے یہ کہ ہیں کون لوگ مستضعفین؟ وہ کہ جن کے حق کو چھینا گیا۔ در واقع اگر دنیا میں جسٹس نہ ہو، عدالت کا سسٹم نہ ہو، جسے ہم عدالت اجتماعی کہتے ہیں، سوشل لائف میں عدالت، اگر وہ نہ ہو تو پھر خود بخود دنیا جنگل راج کی طرف بڑھتی ہے، جو کہ دکھ رہا ہے نا۔ اب آج وہ لوگ کی جو مثلاً سب سے زیادہ انسانی حقوق کو پائمال کرتے ہیں، وہ ہیومن رائٹس کی باتیں زیادہ کرتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ انسانوں کی جان لینا، یہ وہ، ابھی دیکھیں نا، بعض اوقات بہت چھوٹے چھوٹے سیاسی مسائل کے لیے جو ہے وہ دنگا فساد، رائٹس ہو جاتے ہیں، کتنے بیچارے مر جاتے ہیں، کتنی فیملی کی پرابلم، ایک آدمی مر گیا تو پوری زندگی فیملی جو ہے مسائل، مشکلات، خوب ان کے صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تو دنیا کہاں جاتی ہے؟ جنگل راج کی طرف، کوئی قانون نہیں، قاعدہ نہیں۔ کیا ہوتا ہے جنگل راج میں؟ یہ اصطلاح ہے۔ جنگل راج میں کیا ہوتا ہے کہ جس کے پاس پاور ہے وہ اپنے پاور کا استعمال کر کے کم پاور والے سے استحصال کرتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے۔ زیادہ پاور والا اپنے پاور کا مس یوز کر کے، غلط استعمال کر کے کم پاور والے سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ بہت واضح دلیل اس کی مثلاً فلسطین آج مستضعفین جہان فلسطینی ہے، خوب یمن کے مسائل ہے نا، یا جہاں پہ بھی اس طرح کے مظالم ہو رہے ہیں، زیادہ پاور والے نے، چونکہ عدالت اجتماعی نہیں ہے، سوشل اعتبار سے جسٹس نہیں ہے، لہٰذا کیا ہوا کہ زیادہ پاور والے نے اپنے پاور کا مس یوز کیا، غلط استعمال کیا، نتیجہ کیا ہوا؟ کم پاور والے کا استعمال کیا۔ خوب یہ حکومتی لیول پہ ہے کہ بڑے ملک چھوٹے ملک، وہ کہا نہیں جاتا ہے کہ مثلا بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی ہیں،
وہ سمندر میں کیا ہوتا ہے نہیں معلوم کس حد تک ہوتا ہے، لیکن دنیا کے لیے قانون نہیں ہے کہ بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو کھا جائیں، بلکہ ان کا کام ہے کہ چھوٹی مچھلیوں کی ہیلپ کریں، مدد کریں. یہ اللہ کو پسندیدہ کام ہے، اللہ کا پسندیدہ کام. ائمہ یہی کرتے تھے، انبیاء یہی کرتے تھے. حتیٰ ایسا رویہ، یہ بظاہر بہت چھوٹی چیز ہے، ایسا رویہ پیش کرتے تھے ان کے ساتھ کہ ان کو یہ نہ لگے کہ وہ چھوٹے ہیں، اسی لیے غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے. غلاموں کے ساتھ، ائمہ کی سیرت میں بہت اہم ہے یہ، غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے. بعض اوقات بعض لوگوں کو برا لگتا تھا، لیکن ائمہ اس کام کو انجام دیتے تھے. تو یہ جو ایک دنیا کا سسٹم ہے کہ ہر پاور والا پاور کا مس یوز کرتا ہے، کم پاور والے کو جو ہے وہ سے استحصال اور استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے. انٹرنیشنل لیول پہ آپ دیکھیں فلسطین ہے، بہت سارے ایسے ممالک ہیں کہ جن کا استعمال ہو رہا ہے، جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، افراد ہیں جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، چاہے مثلاً آیت اللہ شیخ نمر ہوں، چاہے آقا عیسیٰ قاسم ہوں، چاہے آیت اللہ شیخ زکزکی ہوں. اس طرح کے افراد ہیں، یہ زیادہ پاور والے ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں. یہ دنیاوی اقتدار ہے. ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ پاور یہی سب کچھ ہے اور یہ دنیا ہی سب کچھ ہے. لیکن یہ اللہ والے یہ صبر کرتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ نتیجہ جو ہے وہ ہمارا. تم لاکھ چال فریب تگڑم بازی کچھ بھی کر لو، فیصلہ کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے. اللہ کا فیصلہ کبھی بھی. اور یہ اسی پس منظر میں آپ دیکھیں ثانیہ زہرا کا جملہ، سرکار سید الشہداء قتل ہو گئے، اتنے مظالم سب کچھ، پھر بھی بی بی نے کیا کہا، ما رأیت الا جمیلا، ہم نے سوائے جمال پروردگار کے کچھ اور نہیں دیکھا. ہم حق کے راستے پہ ہیں، ہم قتل بھی ہو جائیں گے تب بھی نتیجہ ہمارے ہی حق میں ہوگا. تم باطل کے راستے پہ ہو، تم قتل کر بھی دو گے تب بھی نتیجہ تمہارے فائدے میں نہیں ہوگا. فیصلہ کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے. لہذا ان ساری چیزوں سے ٹکراؤ کے لیے عدالت اجتماعی. عدالت اجتماعی بات کو ہم مختصر کریں کیونکہ پھر دوسری چیزوں کے لیے وقت نہیں رہے گا. عدالت اجتماعی یعنی سوشل لائف میں لوگوں کے جسٹس، عدالت، فیصلہ، انصاف. یہ بات کہنے میں بہت اچھی ہے، سننے میں اچھی ہے، انسان کو لگتا ہے، لیکن جب گزرنا پڑتا ہے تو پھر اس میں قربانیاں دینی پڑتی ہیں. لہٰذا بہت سارے وہ لوگ کہ جو امام علی کے سامنے بہت اصرار کرتے تھے کہ مولا آپ حکومت کو لے لیجئے، جب امام علی کی حکومت آئی تو ان کو ناراضگی ان کی ظاہر ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ جو امیدیں لگائے ہوئے تو امیدیں نہیں پوری ہوئیں. خوب امام علی نے عدالت اجتماعی سے کام لیا، جو ان کا حق تھا وہ ان کو دیا، ان کو حق سے زیادہ چاہیے تھا. لہٰذا اس عدالت اجتماعی کو وہ برداشت نہیں کر سکے اور یہ بات قبول کی ہے دنیا نے کہ امام علی علیہ السلام کو شدت عدل کی بنیاد پہ قتل کیا گیا. عدالت اجتماعی یہ عدالت یہ لوگوں کے لیے اتنی سخت، اس عدالت کو امام آ کے قائم کریں گے اور رائج کریں گے. یہ چھوٹا موٹا کام نہیں ہے. لیکن اس عدالت کا فائدہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں جو نعمتیں ہیں وہ فراوان ہو جائیں گی. جو ہے نا روایتیں، بہت سی روایتیں ہیں، زمینیں خزانہ اگلیں گی، مال پڑا ہوگا، کوئی لینے والا نہیں ہوگا. تو یہ معجزے سے تھوڑی ہوگا، عدالت اجتماعی کی بنیاد پہ ہوگا. انسان کو جتنا اس کا حق ہوگا وہ اتنا ہی لے گا، باقی چھوڑ دے گا. تو وہ پڑا رہے گا، انسان اپنے حق سے زیادہ نہیں لے گا، جس کا جتنا حق ہوگا اس کو اتنا ملے گا. عدالت اجتماعی، معاشرہ عدالت اجتماعی سے سدھرتا ہے. لہذا امام کی اس ولادت کے موقع پہ اگر ہم لوگ اس عدالت اجتماعی کو لے کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں اور اس کو سمجھنے کی، اس کو اپنا، یہ ایک دو دن کا کام نہیں ہے، پوری زندگی کا کام ہے. لیکن شروع فوراً ہونا چاہیے. چھوڑ دیں گے تو پھر شاید پھر وہی غفلت کا شکار ہو جائے. تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہمارا معاشرہ، ہماری دنیا امام کی غیبت کے زمانے میں اس چیز کے لیے آمادہ ہو کہ ہم واقعی پھر صحیح معنوں میں امام کے ظہور کی دعا کر سکیں. نے مثال عرض کی نا کہ لوگ امام علی سے کہے مولا حکومت کو لے لیجئے، قبول کر لیجئے. جب حکومت لی تو خب امت کی ایک پرابلم یہ ہے کہ وہ سمجھتی نہیں کہ ہونے والا کیا. مولا لے لیجئے، ہم بھی کہہ رہے ہیں مولا آئیے ظہور کیجئے، ظہور کیجئے. ظہور کریں گے، عدالت اجتماعی ہوگی تو پھر ہم کو گناہ گزرے گی. تو پہلے اپنے آپ کو آمادہ تو کریں عدالت اجتماعی کے لیے. بہت سی چیزیں پھر ہم کو چھوڑنی پڑیں گی، بہت سی چیزیں جو ہم نہیں چاہتے ہیں وہ ہم کو اپنانی پڑیں گی. تو ہم اپنے آپ کو عدالت اجتماعی. لہٰذا امام کے
صحابی امام کے ناصر بننے کے لیے جہاں بہت ساری چیزیں، اس میں ایک بہت بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو عدالت اجتماعی کے لیے آمادہ کریں. وقت بہت کم ہے، ہم صرف 2 جملے عرض کر کے آپ کی زحمت تمام کریں. مناجات شعبانیہ اس سے پہلے بھی ذرا درخواست ہوئی تھی، انشاءاللہ مناجات شعبانیہ ہم لوگ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ اس شعبان کے مہینے میں تہذیب نفس کے لیے زیادہ سے زیادہ ہم کوشش کر سکیں. رہبر معظم نے نوروز کے موقع پہ ایک تقریر کی ہے. وہ تقریر آن لائن بہت ساری سائٹس میں موجود بھی ہے، ترجمے مختلف زبانوں میں ہیں. ضرورت یہ ہے کہ اس کی تحلیل کی جائے، اس کو انالائز کیا جائے. موجودہ زمانے کے بہت ساری باتیں ہیں کہ جو اس میں رہبر معظم نے ذکر کی ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ہمارے ملک میں جو کسانوں سے متعلق احتجاج چل رہا ہے، ہم سب اس کی بھرپور حمایت کرتے ہیں. اور یقیناً یہ وہ انقلاب ہے اور یہ احتجاج ہے کہ جو دن بدن مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ کسی بھی احتجاج کے مضبوط ہونے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ عوام شامل ہو. اس وقت ہندوستان کی عوام موجودہ مظالم، بندرباٹ، چال فریب، جو بھی بدعنوانیاں اور خرابیاں ہیں، اس سے وہ تنگ آ چکی ہے، عاجز آ چکی ہے. اس کو اپنے حقوق بھی چاہیے اور اپنے ملک کی حفاظت بھی چاہیے. لہٰذا خود کسی کی ہمت نہیں ہوتی ہے، کسی کی ہو جاتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو احتجاج کے طور پہ سامنے آئے، وہ لوگ ہیں کہ جن کے اندر یہ ہمت ہے کہ اپنی بات کو کہہ سکے. انشاءاللہ جن لوگوں کی ہمت نہیں ہے ان کے اندر بھی ہمت پیدا ہوگی، کیونکہ وہ کہ جن کو ہم لوگ مثلاً بھکت یا اس طرح کے ہیں وہ بہت کم ہیں. وہ اتنے نہیں ہیں کہ ان کی کوئی تعداد لائق ذکر. اکثریت وہ ہے کہ جو اپنے ملک کو اور اپنے حقوق کو بچانا چاہتی ہے. ہم سب کا بھی انشاءاللہ بھرپور سپورٹ ہے اور رہے گا، اور جو بھی ہم سے ممکن ہوگا ہم اس کے لیے انجام دیں گے. آخر میں بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے. بار الہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے. پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے. بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے. پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرمائے. بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے. پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے. بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرمائے. بار الہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.